وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آئس کیبل اسکیٹنگ ڈانس دیکھ رہا تھا۔ وہ خود بھی لندن میں اس ڈانس کے مقابلے میں کئی بار حصہ لے چکا تھا۔ مرتضیٰ خانزادہ، جس کے ہائی آئی کیو لیول سے آج تک سب متاثر تھے، وہ نہ جانے کیا کچھ جانتا تھا، ڈانس، ایکٹنگ، اس کے علاوہ اپنے ہوٹلز بھی تھے جس پر وہ ایک شیف کے طور پر کام بھی کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانے بہت پسند کیے جاتے تھے۔ وہ دنیا جہاں کے مختلف کھانے بناتا تھا۔ ڈانس ختم ہونے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور باہر کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ دیر میں وہ ہوٹل کے سامنے موجود تھا۔ ابھی وہ جا کر اپنے دفتر میں بیٹھا تھا کہ سامنے لگے کیمرے میں منظر دیکھ کر چونک گیا۔ اس کے دفتر کے باہر ایک لڑکی اندر آنے کے لیے منت سماجت کر رہی تھی، لیکن اس کا مینیجر اسے اندر آنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے انٹرکام پر مینیجر سے کہا کہ اسے اندر بھیجنے کو، تو 1 منٹ میں وہ لڑکی کمرے میں موجود تھی۔ سر پر حجاب کیے، میک اپ سے مبرا، سرخ و سفید چہرہ اور ذہانت سے بھرپور سے آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ یس مس، کیا چاہیے آپ کو؟ مرتضیٰ خانزادہ نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ میرا نام ہادیہ خان ہے سر، مجھے جاب کی ضرورت ہے، میں بہت اچھا کھانا بناتی ہوں، پلیز مجھے اپنے ہوٹل میں رکھ لیجیے۔ پتہ ہے میرے کھانے کو پورے خاندان میں پسند کیا جاتا ہے، لوگ تو آ کر مجھ سے ریسپی پوچھتے ہیں، پلیز سر مجھے رکھ لیجیے، مجھے جاب کی سخت ضرورت ہے۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولی، مس ہادیہ خان، کیا آپ سنجیدگی سے سمجھتے ہیں کہ آپ میرے 7 اسٹار ہوٹل کی شیف بنیں گی؟ آپ جانتے بھی ہیں میرے ہوٹل کے شیف بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹل میں کام کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی بار وہ لوگ مختلف مقابلوں میں حصہ لے کر جیت بھی چکے ہیں، اور مجھے جیتنے والے لوگ پسند ہیں، اس لیے میں ایسے لوگوں کو ہی اپنے ہاں جگہ دیتا ہوں۔ اور آپ گھر میں کھانا پکانے والی میرے ہوٹل میں کام کریں گی؟ اٹھ کر کھڑا ہوتے ہوئے استحاضی انداز میں بولا، سر پلیز ایک موقع دے دیجیے۔ وہ جلدی سے اس کے سامنے ہوتے ہوئے بولی، میرا اور اپنا وقت ضائع مت کیجیے، شاید آپ کے پاس بہت وقت ہوگا مگر میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ میرے فون سے کچھ گیسٹ آ رہے ہیں اور انہوں نے میرے ہوٹل کا کھانا ٹرائی کرنا ہے، تو اسی لیے مجھے وہ سب دیکھنا ہے، سو پلیز آپ جا سکتی ہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا اور پھر باہر نکل گیا۔ سر مجھے بھی اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیجیے نا، میں نے بہت ساری ریسیپیز ٹرائی کی ہیں اور بہت کچھ سیکھا ہے، میں نے نیٹ سے لیا ہے، اس میں خود بھی اپنے تجربات کرتی رہتی ہوں، یہ کافی کامیاب رہتا ہے، پلیز سر آج کے دن موقع دے دیجیے، ہو سکتا ہے آپ کے فارن گیسٹ کو میرا کھانا پسند آ جائے۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے تیز تیز لہجے میں بول رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے مس، شاید آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے آپ سے ابھی کیا کہا ہے، کیا آپ یہاں سے جا سکتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو گارڈز کو بلا کر یہاں سے نکلواؤں، آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ چپ چاپ یہاں سے تشریف لے جائیں۔ وہ بنا رکے سخت لہجے میں بولتا آگے بڑھ گیا۔ وہ وہاں کے کچن کے سامنے بڑے پڑے ہوئے بینچ پر بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ کام کرتے ہوئے گاہے بگاہے اسی کو دیکھ رہا تھا، جو کہ مضطرب سی کبھی اٹھ کر ٹہلنے لگتی اور کبھی بیٹھ جاتی۔ میٹھے میں گلاب جامن، واٹ دی ہیل، یہ کس نے ایڈ کیا ہے؟ وہ کھانے کی لسٹ دیکھتے دیکھتے ایک دم سے مڑتے ہوئے بولا، سر جو مینیو لسٹ بھیجی تھی اس میں یہی تھا۔ او مائی گاڈ، جسٹ گلاب جامن؟ یہاں کوئی مٹھائی کی دکان ہے جو ہم یہ بنائیں گے؟ اس کے علاوہ ٹرائفل ہو سکتا ہے؟ اسے ناگواری سے بولا، سر یہ کسٹرڈ کے ساتھ انہوں نے کہا ہے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک شادی اٹینڈ کی تھی تو اس میں کسٹرڈ کے ساتھ یہ والے گلاب جامن تھے، تو اسی لیے ساتھ رکھنے کو کہا ہے، اور میں نے زیاد سے بول دیا کہ وہ باہر سے گلاب جامن لے آئیں گے۔ اس کا شیف جلدی سے بولا، دماغ خراب ہو گیا تم لوگوں کا، تم لوگ اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کبھی دھوکہ نہیں دیتا، ان سے جھوٹ بولوں گا میں؟ وہ تلخ لہجے میں بولا، سر آپ کو گلاب جامن نہیں بنانے آتے کیا؟ اس کے شیف نے جھجکتے ہوئے پوچھا، ایسی ڈیمانڈ کبھی ہوئی ہی نہیں اور میں نے یہ ٹرائی کیا ہی نہیں، اور نہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، مگر مجھے حیرت تم لوگوں کے اوپر ہوتی ہے کہ تم لوگ اتنا چھوٹا چھوٹا کام نہیں سیکھ سکتے۔ وہ سر جھٹک کر بیزاری سے بولا، میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں۔ پیچھے سے اسی لڑکی کی آواز آئی تو وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھنے لگا، سچ میں کر سکتی ہوں، بہت اچھے بنیں گے، پلیز موقع دے دیجیے۔ وہ جلدی سے پاس آ کر چمکتی آنکھوں سے بولی تو ایک پل کے لیے جیسے مسمرائز سا ہو گیا۔ اوکے، کتنی دیر میں بنا لو گی؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، پہلے تھوڑا سا آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں نا، پھر اس کے بعد آپ سب میری مدد کر دیجیے گا اگر زیادہ چاہیے تو۔ وہ جلدی جلدی بولی، نہیں زیادہ نہیں چاہیے، صرف کھانا ٹیسٹ کرنے آنا ہے، اور پھر نیکسٹ ویک ان کا فنکشن ہے جس میں یہ سب کھانا شامل ہوگا۔ وہ بولا، اوکے نو پرابلم، آپ آدھا گھنٹہ دیجیے، میں بنا لوں گی۔ وہ ایکسائٹیڈ انداز میں بولی اور پھر جلدی جلدی اپنے ہاتھ چلانے لگی۔ سب لوگ اپنا کام چھوڑ کر دلچسپی سے گلاب جامن بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ پھر اس نے آدھے گھنٹے میں گلاب جامن بنائے اور اس کے سامنے باؤل میں ڈال کر رکھے، تو وہ تھوک نکلتے انہیں دیکھنے لگا۔ اسے بچپن سے ہی مٹھائی جیسی چیزوں سے چڑ تھی۔ پھر اس نے پلیٹ میں نکال کر تھوڑا سا چکھا تو وہ کافی زیادہ مزیدار تھا۔ کچھ دیر منہ ہلاتے بغیر اس کے ذائقے کے بارے میں سوچتا رہا، پھر اس کی طرف دیکھا جو کہ اشتیاق بڑی نظروں سے اس کی جانب
जवाब की मुंतज़िर थी। अच्छा बना है, वो एक्साइटेड लहजे में बोली। अच्छा है, वो मुख्तसर जवाब देते हुए टिश्यू से अपना मुंह साफ करने लगा। रियली, तो मेरी जॉब पक्की? वो चिल्ला कर बोली। मैंने ऐसा कब कहा? ये सिर्फ एक मामूली से गुलाब जामुन थे जो मेरा स्टाफ भी ट्राई करता तो बन सकते थे, मगर ये सब के सब लेज़ी हैं, इतने छोटे मोटे काम करना नहीं जानते। फिर भी तुम्हारा और इनका कोई मुकाबला नहीं। वो जल्दी से बोला। मैंने आपकी हेल्प की और बजाय एहसान मानने के आप मुझसे जॉब भी नहीं ले रहे। दिस इज़ नॉट ओके। और रूठे अंदाज में बोली। मैं मानता हूँ कि आपने मेरी मदद की, लेकिन उसके एवज़ मैंने आपको पैसे दे सकता हूँ, जॉब नहीं। वो तेज़ लहजे में बोलता आगे बढ़ने लगा तो वो जल्दी से उसके सामने बाहें फैलाकर खड़ी होगी। मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे, मुझे जॉब चाहिए। और अगर आपको लगता है ना कि आपका स्टाफ इतना ही माहिर है खाने में, तो ठीक है, मुकाबला कर लीजिए। मैं अपनी 1-2 डिशेस बनाऊंगी और आपके फ़ॉरेन गेस्ट के सामने पेश करूंगी। ये ग्रिल्ड फिश है ना, मैं इसी तरह बनाऊंगी अपने स्टाइल से, और आप उनके सामने दोनों ही रखेंगे। फिर देखते हैं ना कौन सी पसंद आती है। वो जल्दी से बोली। मुर्तज़ा खानज़ादा ने आंखें सुकेर कर उस लड़की को देखा। इतना कॉन्फिडेंट है तुम्हारे अंदर, अच्छा लगा मुझे देखकर। चलो ठीक है, मौका देता हूँ तुम्हें एक। तुम अकेले सिर्फ ये एक ग्रिल्ड फिश बनाओगी। तुम्हारे पास वक्त है सिर्फ 1 घंटे का। वो घड़ी की तरफ इशारा करते हुए बोला। डन। और अगर अच्छा लगा इन्हें तो आप मुझे जॉब देंगे। वो जल्दी से बोली। रिजल्ट आने के बाद आपको फैसला सुना दिया जाएगा। वो इत्मीनान से बोला और बाहर निकल गया। फिर 1 घंटे बाद वो वापस आया तो उसने फ़िश तैयार कर ली थी। मैं नहीं ये चखूँगा, और ये ट्रक मेहमानों के पास जाएगी, वही फैसला करेंगे, और वो तुम लेकर जाओगी। वो तुम्हें जो कहना है वहाँ जाकर कहना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। वो इत्मीनान से बोला। फिर कुछ देर के बाद वो फ़िश लेकर हाजिर हुई और मेहमानों के सामने पेश की तो वो हैरानगी से मुर्तज़ा खानज़ादा को देखने लगे। दरअसल ये लड़की पहली बार मेरे होटल आई है और ये चाहती है कि इसकी बनाई हुई फ़िश को चखे। अब डिमांड करेंगे मेरे बेस्ट शेफ़ की बनाई हुई फ़िश अच्छी है या इनकी। वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला। वाह, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी। चले देखते हैं, अगर तो ये अच्छी लगे ना तो मेरे बेटे की शादी में यही चलेगी। मिस्टर साजिद राना ने कहा। उसने बड़े मुहस्सब अंदाज में प्लेट में अपनी फ़िश को सर्व किया। मिस्टर साजिद राना के साथ साथ उनके बाकी के घर वालों ने भी भारी भारी टेस्ट किया तो वो एक दूसरे को देखने लगे। ये तो बहुत ज़बरदस्त है मुर्तज़ा साहब, हमें ये फ़िश चाहिए। साजिद राना ने कहा तो मुर्तज़ा एकदम से सीधा होकर बैठ गया और बेयकीनी से उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा खिल उठा था। प्लीज़ आप भी चक्कर देखिए, साजिद राना ने कहा तो उसने जल्दी से प्लेट में डालकर टेस्ट किया तो वो काफ़ी मज़ेदार थी। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। सर, अब सर से बोलिए ना कि मुझे जॉब पर रख लें। वो साजिद राना से बोली। क्यों नहीं बेटा जी, मुर्तज़ा साहब, इस लड़की के हाथ में बहुत अच्छा जायका है, इसे जॉब पर रखिए। साजिद राना ने कहा तो मुर्तज़ा लब भींच कर रह गया। फिर वो उसे दफ्तर भेजकर मेहमानों के साथ बातें करने लगा। मेहमानों के जाने के बाद वो अपना दफ्तर में आया तो बड़े इत्मीनान से उसकी वॉकिंग चेयर पर बैठी झूल रही थी और उसे देखते ही वो जल्दी से हड़बड़ा कर उठकर खड़ी होगी। सॉरी सर, आपकी चेयर बहुत अच्छी है, वो जल्दी से बोली। वो चलता हुआ उसके पास आया और संजीदगी से उसे देखने लगा। नाइस, तुम्हारा कॉन्फिडेंट लेवल बहुत ज़बरदस्त है, इससे तो मैं मुतासिर हुआ हूँ, मगर तुम्हारे हाथ के जायके से भी मुतासिर हो गया। तुमने तो मेरे बड़े से बड़े शेफ़ को भी पीछे छोड़ दिया। नाइस, सो वेलकम इन माई टीम मिस खान। और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला तो उसने जल्दी से हाथ मिलाया। थैंक यू सर, और मैं कल टाइम पर जॉब पे आ जाऊँगी। वो कहते हुए जल्दी से अपना बैग कंधे पे डालकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। रुक जाओ, उसने एकदम पुकारा तो वो मुड़कर सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। तुमने पे के बारे में पूछा ही नहीं। वो हैरानगी से बोला। सर, मुझे पता है आप सबको इतनी अच्छी पे देते हैं तो मुझे भी देंगे ही। वैसे आप जितनी मर्ज़ी दे दीजिएगा, मेरी सर आँखों पर। मेरी ख्वाहिशात इतनी बड़ी नहीं है, बस ज़रूरत के मुताबिक पैसा चाहिए। वो मुस्कुराते हुए तेज़ लहजे में बोली तो अब की बार मुर्तज़ा खानज़ादा ने उधर उसे दिलचस्पी से देखा। नाइस, हैरानगी में मुब्तला कर दिया तुमने। इतना कहता खाना बनाया कि मेरी शेफ़ को भी पीछे छोड़ दिया, और यहाँ तक कि मैं आज कहता हूँ कि मुझसे भी अच्छा खाना बनाया। पहली बार मुर्तज़ा खानज़ादा किसी से मुतासिर हुआ था, वो भी किसी लड़की से। खुशी हुई तुमसे मिलकर मिस खान, मुस्कुराते हुए बोला तो वो भी जवाब में मुस्कुराई और फिर बाहर की जानिब बढ़ गई। बाहर आते ही एक गाड़ी पास आकर रुकी और इसमें से 2 लड़कियां निकली। क्या हुआ बताओ जल्दी, एक ने जल्दी से पास आकर पूछा। गाड़ी में बैठ जाकर और मैं रास्ते में सब कुछ बता दूंगी। वो इत्मीनान से बोलती हुई गाड़ी की जानिब बढ़ गई। अब कुछ बोलोगी या फिर हमें इसी तरह सस्पेंस में मुब्तला रखोगी? दूसरी लड़की ने इंतहाई जलाकर कहा। रिलैक्स मेरी जान, तुमने मुझे कोई काम दिया और मैं पूरा ना करूं, ये हो नहीं सकता। तुम्हारा चैलेंज था कि मैं तुम्हारे इस मगरूर कज़न के मुँह से साबित करवाऊँ कि मैं उससे बेहतरीन शेफ़ हूँ, तो लो,
ہو گیا میرا چیلنج مکمل۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ میں تمہارے کزن سے بہت اچھا کھانا بنا سکتی ہوں۔ میرے تو فیملی میں جہاں کبھی فنکشن ہوتا ہے نا، مجھے آگے کیا جاتا ہے کہ تم آج کی اسپیشل ڈش بناؤ گی۔ لو، آج تمہارے کزن نے بھی تسلیم کر لیا اور مجھے اپنی ہوٹل کی شیف بنا لیا۔ اب نکالو شرٹ کے پیسے۔ وہ اپنی ہتھیلی اس کی طرف پھیلاتے ہوئے بولی تو وہ لڑکی برے برے منہ بناتی اپنے پرس سے 10,000 نکال کر سورس کے اس کے ہاتھ پر پٹک گئی۔ پھر کچھ آگے جا کر گاڑی رکی تو وہ اطمینان سے گاڑی سے اتری اور رکشہ لے کر اپنے گھر کے لیے نکل گئی۔ اوہ گاڈ نشا، اس نے تو تمہارے کزن کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اس سے بہترین شیف بنا سکے۔ تم ہمیشہ کی طرح پھر سے چیلنج ہار گئی، ثنا نے کہا تو نشا نے کینہ توڑ نگاہوں سے اسے رکشے میں بیٹھتے دیکھا۔ کچھ عرصہ قبل ہی ہادیہ خان MBA فرسٹ ایئر میں اسکالرشپ لے کر یونیورسٹی آئی تھی۔ بڑی سی چادر کو خود کو ڈانپے وہ لڑکی جب کلاس روم میں داخل ہوئی تو وہاں موجود امیر لڑکے اور لڑکیوں نے اسے معنی خیز انداز میں دیکھا۔ وہ اس کا مذاق اڑانا چاہتے تھے، مگر اس نے اپنے پر اعتماد انداز میں سب کو حیران کر دیا اور پھر اپنی ذہانت سے اس نے پروفیسرز کے دل جیت لیے۔ کیا کام نہیں تھا جو وہ نہیں کر سکتی تھی۔ ثنا اور نشا ہائی سوسائٹی سے تعلق رکھتی تھی، مگر انہوں نے خود اس کے پاس آ کر دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس میں سے انہوں نے اپنا ہی فائدہ سوچا کہ آئندہ آنے والے وقت میں ان کے کس طرح کام آ سکتی ہے۔ ان کی دوستی کو 3 ماہ ہو چکے تھے اور اسی دوران پچھلے ہفتے نشا نے اسے اپنے مغرور کزن کے بارے میں بتایا کہ وہ کبھی بھی کسی کو تعریف نہیں کرتا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور پھر اس سے نشا نے کہا کہ اگر تم میں دم ہے تو جا کر اس کے ہوٹل میں جاب حاصل کر کے دکھاؤ، اور یہاں تک کہ وہ تمہاری تعریف کرنے پر بھی مجبور ہو جائے۔ اس نے پہلے تو انکار کیا، مگر نشا کے بار بار فورس کرنے اور اس قدر مجبور کرنے پر اس نے یہ کرنے کا ٹھان لیا۔ اور نشا کو امید تھی کہ وہ مرتضیٰ خاندادہ کے سامنے ٹک نہیں پائے گی، مگر اس نے تو ایک بار میں جا کر اس جاب کو حاصل کر لیا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو سکینہ بیگم ادھر ادھر ٹہلتی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئی تو تم؟ کتنی پریشان ہو گئی تھی میں، اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ بس ضروری کام آ گیا تھا، وہ بولتی ہوئی کچن کی جانب پڑی اور اس نے کچن میں جا کر ہنڈیا کا ڈھکن اٹھایا تو خالی تھی۔ یہ کیا ہے امی، آج پھر سے کھانا نہیں ہے؟ وہ لب بھینچ کر بولی۔ اب تمہارے بھائی ہی چکن تھوڑا نہ لائے تھے، میری بہن آ گئی تو میں نے اس کو کھلا دیا۔ اس سے پہلے کہ سکینہ بیگم جواب دیتی اس کی بھابھی نے اندر آتے ہوئے کہا، ایک روٹی ہی میں نے کھانی تھی نا، مسالہ ہی تھوڑا سا رکھ لیتی، مگر نہیں، آپ نے تو اپنی بہن کو جاتے جاتے ٹفن میں بھی پیک کر کے دیا ہوگا کہ اپنے بچوں کے لیے لے جاؤ۔ وہ کہاں چپ رہنے والی تھی، اس نے انتہائی غصے سے کہا کہ اس کی بھابھی سمینہ کے چہرے پر ناگواری بڑے تاثرات چھانے لگے۔ ہاں ہاں میری مرضی، میں جس کو مرضی دوں، میرے شوہر کے پیسوں کا ہوتا ہے، اگر اتنی پرابلم ہے تو جا کر خود کماؤ۔ مہرانوں کی طرح صبح صبح اٹھ کر چلی جاتی ہو یونیورسٹی اور ہمارا ہی کھا کر ہمارے اوپر روب جماتی ہو۔ اس کی بھابھی نے ہاتھ نچا نچا کر کہا تو پھر سے وہ کچھ بولنے لگی کہ سکینہ نے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ شام کو سکینہ نے اس کے بھائی عدنان کو چاڑ لگا کر بتائی تو وہ بھی آ کر اس پر چلانے لگا اور سکینہ خاموش سر چکائے آنسو بہا رہی تھی۔ ایک دن پھر میرا سکون نہیں جاتا، ہر وقت میری بیوی کے پیچھے پڑی رہتی ہو تم۔ مہینے کا مہینہ آپ لوگوں کو کچھ خرچہ دے دیا کروں گا، اپنا کھانا خود ہی بنا دیا کرو۔ عدنان نے غصے سے کہا اور جیب سے 5,000 نکال کر سکینہ کی گود میں پھینکے۔ وہ انتہائی غصے سے اٹھی اور پیسے اٹھا کر عدنان کے منہ پر مارے۔ اپنے پیسے اپنے پاس رکھے، جس ماں نے آپ کے لیے کپڑے سلائی کر کے آپ کو اس مقام پر پہنچایا، آپ اس ماں اور بہن کو کھلانے کے لیے ایک وقت کی روٹی نہیں ہے آپ کے پاس؟ لعنت بیچتی ہوں میں آپ کے پیسوں پر، اور آپ سے زیادہ کما سکتی ہوں میں، غصے سے بولی تو عدنان بکتا جگتا باہر نکل گیا۔ یہ کیا بیٹے تم نے، ایسی بات کیوں کہہ دی؟ ہم لوگ کہاں سے کریں گے؟ سکینہ نے روتے ہوئے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں کسی نہ کسی جگہ جاب کر لوں گی پارٹ ٹائم۔ آہستہ سے بولی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک دم سے مرتضیٰ خانزادہ کی جاب کا خیال آیا تو ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ارے مجھے تو جاب مل چکی ہے، میں کتنا سوچ رہی ہوں، کل وہیں پر جاؤں گی، وہ ایکسائٹیڈ انداز میں خود ہی بولی۔ پھر اگلے دن ان یونیورسٹی کے فرسٹ 3 لیکچر کے بعد ہوٹل کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب وہ پہنچی تو مرتضیٰ خانزادہ اسے آفس میں آنے کو کہا۔ مس خان، یہ کون سا وقت ہے ہوٹل میں آنے کا؟ سنجیدگی بڑے لہجے میں بولا، سوری میں آپ کو انفارم کرنا بھول گئی کہ میں یونیورسٹی میں پڑھتی ہوں نا، تو مجھے وہاں جانا ہوتا ہے، تو میں اسی ٹائم آ سکوں گی۔ وہ آہستہ سے بولی تو مرتضیٰ خانزادہ گہرا سانس بھرتے اپنا ماتھا مسلنے لگا۔ چلے ٹھیک ہے، لیکن یہ ٹائم جو آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے اسی ٹائم پہ آئیں گی، اس سے لیٹ ہوئی تو پھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ میرے کچھ رولز ہیں تو اگر آپ انہیں فالو کریں گی تو بہتر رہے گا، سنجیدگی بڑے لہجے میں بولا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ گہرا سانس بھرتی کچن کی جانب بڑھی۔ کام مکمل کرنے کے بعد وہ ریفریش ہونے کے لیے اسٹاف روم میں طرف آئی تو وہاں سب ویٹرس اسے دیکھ کر کھانوں میں باتیں کرنے لگی۔ اس سے بڑی بات ہے، آج تک MK سر کو کسی نے متاثر نہیں کیا، مگر تم پہلی لڑکی ہو جس کی انہوں نے تعریف کی۔
ایک ویٹریس نے پاس آ کر کہا، جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس پر سراہنا تو بنتا ہی ہے، اور نہ سراہنے والے میرے نزدیک انتہائی مغرور انسان ہوتا ہے۔ میں نے ایم کے سر کے بارے میں آج تک سنا کہ وہ بہت مغرور ہیں، مگر انہوں نے غلط ثابت کر دیا۔ وہ ٹیلنٹ کو جانتے ہیں اور اس کی قدر بھی کرتے ہیں۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی، اور پھر آنے والے دنوں میں وہ اپنی روٹین کے مطابق آتی تھی اور اپنا کام کر کے کچھ دیر اسٹاف روم میں رہتی اور واپس چلی جاتی، اور مرتضیٰ سے اس کی دوبارہ کوئی تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج مرتضیٰ خانزادہ کی فیملی کا فنکشن تھا اور اسے خاص طور پر رات تک کام کرنا تھا، اور وہ آج صبح سے ہی ہوٹل میں موجود تھی۔ ساری تیاریاں مکمل کرنے کے بعد اس نے اسپیشل روم جا کر جائزہ لیا اور وہاں کچھ بے ترتیب پڑی چیزوں کو ترتیب دینے لگی۔ مرتضیٰ اپنے آفس میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا۔ اس کی نگاہیں اسکرین پر ہی تھی جہاں پر CCTV فوٹیج چل رہی تھی۔ پھر ایک دم وہ ہادی کو اسپیشل روم میں داخل ہوتے دیکھ کر چونکا۔ اس نے اسکرین کو کلوز کیا۔ ہادیہ نے ساری ترتیب درست کی اور پھر اطمینان سے جائزہ لینے لگی۔ وہ دلچسپی سے سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد اس کے موم ڈیڈ آ چکے تھے، اور ان کی اینیورسری تھی تو کچھ اور فیملی ممبرز بھی انوائٹ کیے تھے۔ کچھ دیر میں سب لوگ آ چکے تھے اور وہ بھی اسپیشل روم میں آیا اور سلام کرتا ہوا ایک چیئر پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر میں اسپیشل کیک بھیجا گیا جو کہ ہادیہ نے خود بیک کیا تھا۔ کیک کٹ کرنے کے بعد سب نے تھوڑا تھوڑا سا لیا۔ واؤ، یہ تو بہت زبردست ہے، آپ کے ہاتھ میں سچ میں ذائقہ ہے، نیشا نے کہا۔ سوری، یہ میں نے نہیں بنایا، میری ایک بہت اسپیشل شیف ہے مس ہادیہ خان، انہوں نے آج کا سارا کھانا بنایا ہے۔ صبح سے وہ مصروف تھے اور یہ ساری ترتیب انہوں نے ہی درست کی ہے۔ کافی نائس گرل ہے، وہ سوپ پیتے ہوئے بول رہا تھا اور سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ سیریسلی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم کسی لڑکی کی تعریف کر رہے ہو؟ اس کی موم ندا نے کہا۔ وہ یہاں جاب کرتی ہے، نشا نے ایک دم چونک کر پوچھا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ کیا تم جانتی ہو مس ہادیہ کو؟ اس نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، وہ میری کلاس فیلو ہے، نشا نے منہ بنا کر کہا۔ مائی گاڈ، آپ کو پتہ ہے نشا اس کی دوست ہونے کا دعویٰ کرتی ہے مگر اس سے انتہائی چڑتی ہے کیونکہ وہ لڑکی بہت ذہین ہے۔ نشا کے بھائی عدنان نے سے چیرتے ہوئے کہا، چپ رہو، اتنی بھی کوئی ذہین نہیں ہے، ہر ایک اس کی ایسے تعریفیں کرتا رہتا ہے، بڑی شاطر لڑکی ہے، نشا نے کہا۔ اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا اسی وقت ویٹریس کے ساتھ وہ اندر داخل ہوئی اور سارا کھانا لگوانے لگی۔ وہ بھی نشا کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ پھر سب نے اس کے کھانے کی تعریف کی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد سب چلے گئے، وہ بھی گھر کے لیے نکل گیا۔ اگلی صبح وہ جاگنگ کے لیے باہر نکلا تو اسی وقت نشا کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ آپ سے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے، نشا نے پاس آ کر بولا۔ ہاں بولو، اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ دراصل ہادی ایک دھوکے باز لڑکی ہے، وہ کوئی ضرورت مند نہیں ہے، وہ جان بوجھ کر ہوٹل میں آئی تھی۔ پھر نشا نے اسے ساری باتیں بتائی۔ وہ مٹھیاں بیچ پر خود پر ضبط کیے کھڑا رہا تھا۔ میں نے یہ باتیں آپ کو اس لیے بتائی ہیں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ آپ کو کوئی نقصان ہو۔ آپ کی زندگی میں پہلے ہی دھوکے باز آ چکی تھی جس نے آپ کی دولت کے لیے سب کیا تھا، اور میں جانتی ہوں ہادیہ بھی یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد آپ کو برباد کرنا ہو، پلیز اس سے ہوشیار رہیے گا۔ نشا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو سر جھٹک کر اٹھ کر واپس اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی نشا کے چہرے پر ایک زہریلی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ مجھے یعنی نشا کو تم نے ہمیشہ یاد آیا ہے نا؟ اب تمہیں مزہ آئے گا جب مرتضیٰ تمہارے ساتھ بدترین سلوک کریں گے، کیونکہ مرتضیٰ خانزادہ اپنے ساتھ کھیل کھیلنے والوں کو کبھی نہیں بخشتا۔ نشا دل ہی دل میں ہادیہ سے مخاطب ہوئی تھی۔ وہ آج معمول کے مطابق ہوٹل پہنچا اور سیدھا کچن میں آیا تو ہادیہ آج کے اسپیشل مہمانوں کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو اس نے چونک کر اسے دیکھا اور جلدی سے سلام کیا۔ یہ سب چھوڑ کر آ کر میری بات سنیے، اس پہاڑ لہجے میں بولا۔ سر، بس تھوڑا سا رہ گیا، میں آتی ہوں۔ وہ اپنی رخسار کو چوتی لٹکو کان کے پیچھے اڑتے ہوئے ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ وہ چپ چاپ واپس پلٹ کر کچھ دیر کے بعد دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تو وہ آنکھیں موندے راکنگ چیئر پر جھول رہا تھا۔ سر، آپ کو کوئی بات کرنی تھی مجھ سے؟ اس نے آہستہ سے کہا تو وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر گہرا سانس بھرتا اٹھ کر اس کے قریب آیا اور ہولے سے رخسار کو اس کے چھوتے ہاتھ بڑھایا تو وہ جلدی سے پیچھے ہوئی۔ سر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے لب کچلتے ہوئے بولی۔ وہ اس کی طرف مزید 2 قدم بڑھاتا آگے ہوا تو وہ پیچھے ہونے لگی، یہاں تک کہ اس کی پیٹھ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہ اس کے قریب آ کر دائیں بائیں ہاتھ رکھتا جھکتا زور سے آنکھیں وہ بند کر گئی۔ مجھ سے شادی کریں گی مس خان؟ اس کے غیر متوقع سوال پر اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی اور بے یقینی سے دیکھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا، شادی کریں گی مجھ سے؟ مرتضیٰ نے دوبارہ سے اپنا سوال دہرایا۔ سر، آپ مجھ سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بمشکل بولی۔ شادی کیوں کرتے ہیں مس خان؟ آپ میری فیملی کو پسند آ گئی ہیں، میری موم کل ہی آپ کی تعریف کیے جا رہی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے گھر کو آپ جیسی لڑکی ہی سنبھال سکتی ہے۔ پتہ ہے
آج تک میرے گھر میں کھانا میری موم بناتی ہے اور میری سوسائٹی میں ان جیسے ملنا ناممکن ہے اور خود جیسی لڑکی ڈھونڈنا چاہتی ہیں، اور وہ آپ ہیں۔ آپ نے بھی تو کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہوگی، تو میں کیوں نہیں؟ آنے والے وقت میں ہم لوگ اچھے کپل بن سکتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا تو وہ نگاہیں جھکا کے، آپ رشتہ بھیج دیجیے گا، میں مما کو بتا دوں گی۔ وہ لڑتی پلکوں سے بولی۔ وہ اپنے ہاتھ ہٹاتا پیچھے ہوا، اس کا راستہ چھوٹ گیا۔ وہ جلدی سے دروازے کی طرف ڈھپکی اور باہر نکل گئی۔ اس نے 2-3 گہرے سانس پر اپنے تپتے رخسار کو ہلکا سا ہاتھوں سے چھوا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ گھر جا کر اس نے سکینہ سے جب اس بات کا ذکر کیا تو وہ جیسے خوشی سے پھول ہی نہیں سما رہی تھی۔ انہوں نے رات کو اس کے بھائی سے ذکر کیا تو وہ اسے بولتا رہا کہ وہ عشق مشوقی کرتی پھر رہی ہے، مگر پھر اس لڑکے کو بلانے کے لیے کہا۔ اس نے فون کر کے مرتضیٰ کو کل آنے کا کہا۔ مرتضیٰ فون بند کرنے کے بعد اپنی موم ڈیڈ کے کمرے میں آیا۔ مما آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے اندر آتے ہوئے کہا تو ندا نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مرتضیٰ نے کہا تو دونوں ایک دم سے چونک کر سیدھے ہوئے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مطلب تم کہہ رہے ہو کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ مطلب تم نے کوئی لڑکی پسند کر لی؟ اوہ مائی گاڈ، جلدی بتاؤ کون ہے وہ؟ ندا تو خوشی سے پاگل ہی ہو گئی تھی۔ میری شیف مس خان، اس نے کہا تو ندا بے اختیار مسکرا دی۔ مجھے پتا تھا، دیکھا ناصر صاحب، میں نے تو آپ سے کل ہی کہہ رہی تھی کہ یہ جو اتنا اس لڑکی سے امپریس ہوا ہے نا، ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ورنہ میرا بیٹا کسی سے امپریس ہو جائے ناممکن۔ خیر یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن مس خان کو تم نے اپنے بارے میں بتا دیا نا، اور وہ سب جاننے کے بعد شادی کے لیے راضی ہیں؟ ندا نے ایک دم سے پوچھا۔ وہ میں بتا دوں گا، آپ فکر مت کیجیے، لیکن پلیز اس بارے میں آپ بالکل بھی ذکر مت کیجیے گا۔ اسے سنجیدگی سے کہا۔ ایسے کیسے؟ مطلب اسے پتہ ہونا چاہیے نا بیٹا، ندا نے لب کچلتے ہوئے کہا۔ موم، وہ مڈل کلاس لڑکی ہے، اس چیز کو سمجھ لے گی، آپ فکر مت کیجیے، میں اسے سمجھا لوں گا۔ وہ جلدی سے بولا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے 3 دن ندا اور ناصر کے ساتھ وہ ہادیہ کا رشتہ مانگنے لے گئے تھے، اور ہادیہ کی فیملی ان سے کافی اچھے طریقے سے ملی۔ انہوں نے اسی وقت وہاں پر ہاں بول دی۔ ندا نے اپنے ہاتھوں سے رنگ اتار کر ہادیہ کے ہاتھ پہ ڈال دی۔ ہادیہ کے چہرے پر شفق کی لالی تھی۔ میں یہ شادی جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں اور کسی بھی قسم کا تام جام نہیں چاہتا، سادگی سے چاہتا ہوں تاکہ آپ پر بھی کسی قسم کا بوجھ نہ ہو، اور ولیمہ بہت گرینڈ ہوگا۔ مرتضیٰ نے کہا تو ہادیہ نے اسے تشکر بھری نگاہوں سے دیکھا۔ پھر اگلے ہفتے کے سٹاف میں انہی کا نکاح اور ساتھ ہی رخصتی تھی۔ ندا نے بڑے ارمانوں سے ان کے ساتھ بڑا خوبصورت جوڑا لے کر بھیجا تھا، اس کی باغ بھی جل جل کر مر رہی تھی۔ رخصتی کے وقت سکینہ کے گلے لگ کر بہت روئی اور پھر اپنی بابی کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ امی کا بہت خیال رکھیے گا، میں آپ کو پیسے بھیجتی رہوں گی، لیکن پلیز ہراس مت کرنا۔ وہ اپنی بھابھی کے گلے لگ کر بولی تو اس کی آنکھوں سے لالچی چمک ٹپک کری۔ پھر وہ روتی ہوئی جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ پورا راستہ اس کا دھیان سکینہ کی طرف ہی لگا رہا۔ گھر پہنچتے ہی ندا نے اسے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ اجلا روسی میں بیٹھی مرتضیٰ کا انتظار کر رہی تھی، اور پھر کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا اور مرتضیٰ کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی تو جیسے دھڑکن تھم سی گئی۔ ڈیڈ، یہ کون ہے؟ ایک بچے کی آواز سنائی دی تو اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو مرتضیٰ کے ساتھ 2 بچے کھڑے تھے، زیرک اینڈ ماریا۔ اپنے نیو موم سے ملیے۔ مرتضیٰ کی گمبھیر آواز کانوں سے ٹکرائی، جیسے اس کی سانسیں رک کر چلنے لگی۔ مرتضیٰ یہ کون ہے اور آپ کو ڈیڈ کیوں بول رہے ہیں اور مجھے موم؟ وہ بیڈ سے اتر کر پاس آتے ہوئے بولی۔ یہ میرا 8 سالہ بیٹا ہے زیرک، اور یہ میری 3 سالہ بیٹی ماریا۔ مرتضیٰ نے اسپاٹ لہجے میں اس کا تعارف کروایا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی موم بہت تھکی ہوئی ہیں، آپ لوگ جا کر کمرے میں آرام کیجیے، مرتضیٰ نے کہا تو بچے بنا کچھ بولے واپس پلٹ گئے۔ دھوکا کیا آپ نے میرے ساتھ، پہلے سے ہی شادی شدہ تھے اور 2 بچوں کے باپ بھی؟ وہ پاس آ کر کانپتے لہجے میں بولی تو مرتضیٰ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے لبوں سے لگاتے گہرا کش لیا اور پھر اسے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھاتے اس کے چہرے پر دھواں چھوڑا۔ وہ کھانستی ہوئی اس کی گود سے اٹھنے لگی، مگر مرتضیٰ نے اس کی کمر کو زور سے جگڑ کر سرد نگاہوں سے دیکھا۔ چھوڑو مجھے، نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھے آپ سے، انتہائی مکار اور جھوٹے انسان ہیں آپ، وہ غصے سے بولتی خود کو چھڑوانے لگی۔ مرتضیٰ خانزادہ نے طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور پھر سگریٹ کو ایش ٹرے میں مسلنے لگا اور گردن میں ہاتھ ڈالے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے قریب لایا۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ دھوکا تو تم نے بھی سٹارٹ کیا تھا نا، میں نے بس تمہیں سزا دی ہے۔ مجھے نہ شادی میں انٹرسٹ ہے اور نہ ہی اس شادی کو زیادہ دیر برقرار رکھوں گا۔ تم بس میرے بچوں کی آیا ہو اور میں ہر دوسرے تیسرے مہینے آیا بدلتا رہتا ہوں، مگر فرق یہ تھا کہ وہ صرف میرے بچوں کی آیا تھی، مگر تم میرے کچھ عرصے کے لیے بیوی بھی ہو جس سے میں فائدہ بھی اٹھاؤں گا۔ فکر مت کرو، میں ہر آیا کو بہت اچھے سے پے دیتا ہوں، تمہیں دوگنا زیادہ دوں گا۔ اب جاؤ، اچھے بچوں کی طرح کپڑے چینج کر کے آ کر اپنے شوہر کا حق دو۔
کیونکہ بہت عرصے سے کسی کے بدن کی گرمائش کو محسوس نہیں کیا میں نے۔ آج تم پر ساری نفرت انڈیلوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، اور ہادیہ اس کی سانسوں کی تپش سے اپنا چہرہ جلستا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ میں ہرگز آپ کو آپ کا حق نہیں دوں گی، میں ابھی اسی وقت اپنے گھر واپس چلی جاؤں گی۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے چینک کر بولی تو کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ کس گھر کی بات کر رہے ہو؟ اس گھر میں جہاں پر تمہارا بھائی تمہارے ارمانوں کے ساتھ رخصت بھی نہیں کر سکا۔ وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، میرے ہوٹل میں ایک شرط جیتنے کے لیے تم ایک بیچاری بنائی۔ ویسے تم اب تک وہ جاب کیوں کر رہی تھی؟ میرے ہوٹل کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی یا پھر تمہاری نیت خراب ہو گئی تھی مجھ پر؟ اکثر لڑکیوں کی ہو جاتی ہے، وہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ مرتضیٰ خانزادہ شادی شدہ رہ چکا ہے۔ وہ چبا چبا کر بولتا چلا گیا۔ میری مجبوری تھی کہ آپ کے ساتھ ہوٹل جاب کرنا۔ ہاں میں مانتی ہوں میں نے نشا سے شرط لگائی تھی، مگر اس سے آپ کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا تھا، اور اسی دن مجھے ضرورت پوری ہو گئی کیونکہ میرا بھائی ہماری 2 دن کی روٹی نہیں دے سکتا تھا، اس لیے میں نے اس جاب کو کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں آپ کے ہوٹل کو کیوں نقصان پہنچاؤں گی مرتضیٰ؟ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ مرتضیٰ اٹھ کر اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ آئندہ سے میرا نام مت دینا، سر بولنا، کیونکہ تمہاری حیثیت میرے لیے نوکرانی جیسی ہے۔ یہ شادی چند ماہ تک رہے گی، انجوائے کرو جتنا کرنا ہے، اور ہاں میری نفرت سہنے کے لیے بھی خود کو تیار رکھنا، کیونکہ دھوکہ میں کبھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ اس کی تھوڑی سے تھامے بولا اور پھر سے کپڑے چینج کرنے کا کہتا بیٹھ کے جانے پڑ گیا۔ وہ کپڑے لے کر واش روم کی جانی پڑی اور کپڑے چینج کرنے کے بعد وہیں پر بیٹھی ہچکیوں سے رونے لگی۔ تم باہر نکلو گی یا میں دروازہ توڑوں؟ مرتضیٰ خانزادہ کی دہاڑ نما آواز سنائی دی تو جیسے پوری جی جان سے کانپ گئی۔ میں ہرگز آپ کو آپ کا حق نہیں دوں گی، سنا آپ نے سر؟ کبھی بھی نہیں، میں نفرت کرتی ہوں آپ سے۔ وہ بھی جواباً غصے سے بولی تو مرتضیٰ زور سے دروازے کو باہر سے دھکا مارا، پھر وہ مسلسل دھکا مارتا چلا گیا۔ وہ کانپتے دل سے دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی ہوگی، پھر دروازے کا لاک ٹوٹ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو تھوک نکلتے اپنے کانپتے وجود کو سنبھالنے لگی۔ وہ جیسے ہی پاس آیا تو وہ ہڑبڑا کر دوسری سائڈ سے نکلنے لگی، مگر ہاتھ شاور پر لگا اور شاور آن ہو گیا، اور پانی کی بچھاڑ سے وہ سٹپٹا کر پیچھے ہونے لگی، مگر مرتضیٰ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے قریب کر لیا۔ پانی ان دونوں کے وجود کو بھگو رہا تھا، اور مرتضیٰ اس کے کانپتے بھیگے لبوں پر جھکتا اس پہ شدت برسانے لگا۔ وہ روتی سسکتی اسے پیچھے دھکیلنے لگی، مگر وہ اس کے دونوں بازو جکڑ کر دیوار سے لگاتا اس کی ساری مزاحمتیں رائگاں کرتا چلا گیا، پھر اسے یوں ہی اٹھائے باہر لا کر بیڈ پر پٹکتے اس کے قریب ہوتا اس پر حق جتانے لگا۔ وہ روتی سسکتی رہی، مگر مرتضیٰ اپنے انتقام میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس کے رونے سسکنے میں بھی ترس نہ آیا۔ پھر وہ پرسکون ہو کر تکیے میں چہرہ چھپائے سو گیا، مگر وہ ٹوٹتے بدن سے پوری رات سسکتی رہی۔ پھر صبح اٹھ کر فریش ہوئی اور اپنے لمبے بالوں کو سلجھا کر پشت پر ڈالے گمسم سی ونڈو میں کھڑی اگتے سورج کو دیکھ رہی تھی۔ مرتضیٰ کی آنکھ کھلی تو رات کا منظر یاد آتا اس نے دوسری سائڈ پر ہاتھ مارتے اسے محسوس کرنا چاہا، مگر بیڈ خالی تھا۔ اس نے سیدھے ہوتے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ونڈو کے پاس کھڑی ہادیہ کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اس کے بال پشت سے نیچے گھٹنوں تک چھو رہے تھے۔ وہ مسمرائز سا اٹھ کر اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا، اس کے بالوں کو مٹھی میں بڑھتا، اس کی خوشبو کو سانسوں میں اتارنے لگا کہ وہ اسی وقت پلٹی اسے دیکھتی ناگواری سے پلٹنے لگی۔ اسے کھینچ کر اپنی طرف گھماتا، گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے، اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے قریب کرتا، ان لبوں سے پھر سے پیاس بجھانے لگا۔ حلق میں اس کے نمکین آنسوؤں کا ذائقہ محسوس ہوا تو وہ چھوڑتے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ ایکسٹرا پیسے دوں گا، اتنا بھاؤ کیوں کھا رہی ہو؟ مجھے اپنا کام کرنے دو، تمہارے آنسو مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہوا پھر سے لبوں پر جھکنے ہی والا تھا کہ دروازہ نوک ہونے پر وہ گہرا سانس بھرتا پیچھے ہوا۔ جاؤ جا کر دروازہ کھولو، ملازمہ چائے لے کر آئی ہوگی، لے لینا۔ حکم صادر کرتا فریش ہونے چلا گیا۔ اس کی جاتے ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو لاؤنج میں زیرک اور ماریا اسکول یونیفارم میں تیار کھڑے تھے۔ گڈ مارننگ مام۔ زیرک نے اسے خوشگوار موڈ میں وش کیا، اور ماریا تو نیند میں ادھر ادھر جھول رہی تھی۔ یہ تو بہت چھوٹی ہے، اس کو بھی اسکول بھیج دیں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں بیٹے، دراصل مرتضیٰ کہتا ہے کہ ابھی سے عادت پڑے گی تو بھی آسانی رہے گی۔ ندا نے اندر داخل ہوتے کہا، انہیں ناشتہ کروانے لگی، مگر ماریا رو دینے کے قریب تھی۔ اس نے پاس ہو کر اسے تھاما اور گود میں بٹھایا۔ وہ منہ بسورتی صبح سے کھا بھی نہیں رہی تھی۔ آنٹی جی سے دودھ دے دیجیے، اس طرح خالی پیٹ اسکول جائے گی، اس نے کہا۔ دراصل مرتضیٰ کو پسند نہیں کہ بوتل میں دودھ پیے، اور ویسے یہ منہ نہیں لگاتی۔ گلاس میں ڈال کر دو، یہ فرائز بنا دیتے ہوں، یہ اس کو تھوڑا سا کھا کے چلی جاتی ہے، ندا نے کہا۔ وہ لب کھینچ کر سینیاں اترتے مرتضیٰ کو دیکھنے لگی۔ زیرک نے اسے دیکھتے ہی وش کیا، مگر وہ سر ہلاتا چپ چاپ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ زیرک کا رنگ پھیکا سا پڑ گیا۔ ڈیڈ پاکٹ منی دے دیں، مجھے بھی کنٹین سے کچھ کھانا ہے۔ اسکول بیگ پہنتے زیرک نے کہا۔ ہرگز نہیں، چاہے جا کر گاڑی میں بیٹھیے، ڈرائیور انکل انتظار کر رہے ہیں، آپ کا اسکول لیٹ ہو جائیں گے۔
वो सर्द लहजे में बोला तो ज़ैरक चुपचाप सर झुका गया। फिर मुर्तज़ा ने नींद में झूलती मारिया को ज़बरदस्ती गोद से निकाल कर खड़ा किया तो रोने लगी। चुप, खबरदार अगर आवाज़ निकाली। वो घर जा तो हिचकियों से रोने लगी। डैड पूरे रास्ते में रोती है और मुझसे नहीं संभाला जाता। ज़ैरक आहिस्ता से बोला, क्यों, आप छोटे से दूध पीते बच्चे हैं जो आपसे संभाला नहीं जाता। वो घर जा तो लब कुचलते हुए चुपचाप बाहर निकल गया। क्या था ये सब? आपकी ड्यूटी है इसे संभालना, और एक 3 साल की बच्ची जो कि अगले माह 3 साल की होने वाली, इसे स्कूल भेज रहे हैं। कम अज़ कम इसे 4 साल की होने दीजिए। उसे खुद घर में सिखाइए, उसकी आज़ादी मत छीने। किस किस्म के बाप हैं आप? वो गुस्से से बोली तो मुर्तज़ा ने ठड़क कर उसे देखा। मुझसे यूँ बहस मत करो, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। और हाँ, मेरे मामला से दूर रहना। वो मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है इन्हें किस तरह हैंडल करना है। और सर्द लहजे में बोला, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने कहीं बाहर से उठाए हैं। अपने बच्चों से मोहब्बत से बात तक नहीं कर रहे। आपने देखा, इतनी छोटी उम्र में ज़हरक पर उसकी बहन की जिम्मेदारी डाल दी आपने। मगर आपकी जिम्मेदारी होगा क्या? खुद गर्ज इंसान है आप। शट अप। और आइंदा इस तरह बात की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। वो गुस्से से बोला, क्या है ये सब? इस तरह सबके सामने झगड़ोगे? पहला दिन है तुम्हारा आज इस घर में लड़की, और तुम इस तरह बात कर रही हो अपने शौहर से। नीता ने नागवारी से कहा, मैं कभी गलत बात बर्दाश्त नहीं करती आंटी जी, और आपको अपने बेटे को ये बात कहनी चाहिए जो मैं कह रही हूँ। कसूर आपका है कि आप माँ होकर उनसे डरती हैं, मगर मैं नहीं डरती। वो तीखे लहजे में बोलती बाहर की जाने पड़ी। और फिर गाड़ी में बैठते ज़ीरक के माथे पर बोसा देते हुए रोती हुई मारिया को गोद में बिठाते अपने साथ गया। फिर ज़ीरक को क्लासरूम में छोड़ने के बाद वो प्रिंसिपल के दफ्तर गई। जी आप कौन? मिसिज़ मुर्तज़ा खानज़दा। वो मारिया को गोद में बिठाए सर लहजे में बोली, अरे कैसी हैं आप? प्रिंसिपल तो उसके सामने बिछी चली जा रही थी। अपने स्कूल में ये असूल रखिए कि 4 साल से कम उम्र बच्चे को नहीं रख सकते। और इस तरह से पैसों की लालच में इस हद तक गिर जाते हैं आप लोग कि इतने छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा लेते हैं। और ऐसे भी वालिदैन होते हैं जो अपनी जान छुड़वाने के लिए यूँ बच्चों को भेज देते हैं। वो नागवारी से बोली, कैसी बातें कर रही हैं आप? और वालिदैन खुद ये सब कहते हैं तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? वो कमज़ोर से लहजे में बोली थी, अगर आप अपना असूल 4 साल तक रखेंगे ना तो कोई भी वक्त से पहले नहीं आकर बच्चे दाखिल करवाएगा। देख कर आई हूँ मैं सबके सब छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई नींद में झूल रहा है और कोई रो रहा है। ऐसे कैसे बर्दाश्त करती हैं माएँ? उफ खुदाया। 5 साल की थी मैं जब स्कूल गई थी, और मुझे याद है मेरी वहाँ से हिली भी नहीं थी। आप लोगों ने ये सहूलियत दी है तो इसीलिए सब हो रहा है। ना जाने कैसे कैसे लोग हैं। आज के बाद से मारिया स्कूल नहीं आएगी जब तक वो 4 साल की नहीं हो जाएगी। वो कहती ही उठकर वहाँ से निकल आई। रास्ते से उसने दूध की बोतल ली और घर पहुँची तो मुर्तज़ा लाउंज में इधर उधर टहल रहा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फैसला लेने की? तुम उसकी माँ नहीं हो। वो गुस्से से दहाड़ा। कल रात आपने ही बच्चों से मुतारिफ़ करवाया मुझे कि मैं इनकी माँ हूँ, और मैं एक माँ होने के नाते ये फैसला करके आई हूँ, और आप मुझे रोक नहीं सकते। वो तलख लहजे में बोली, मुझसे बदला लेने के लिए मेरे बच्चों को यूज़ मत करो। वो तब कर बोलता मारिया को उससे खींचने लगा, मगर मारिया उससे ज़ोर से लिपट गई। मैं आप जैसी घटिया नहीं हूँ कि इंतकाम के लिए किसी भी हद तक गिर जाऊँ। ना तो मुझे खेल खेलने आते हैं और ना ही मैं ऐसी हूँ। वो नागवारी से बोलती किचन की जाने पड़ गई। वो गुस्से से बोलता हुआ उसके पीछे ही आ रहा था, मगर वो इसकी किसी बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। उसने इत्मीनान से जाकर फ्रिज में से दूध निकाला और बोतल के अंदर डालकर बच्चों के रूम में आई, और उसे बेड पर लिटाते बोतल को मुंह में लगाया तो वो जल्दी से पीने लगी। कुछ ही देर में वो पीते पीते पुरसुकून होकर सो चुकी थी। मुर्तज़ा लाउंज में निदा से उलझ रहा था। बस अब मैं इसे और बर्दाश्त नहीं करूँगा। वो अब इस घर में नहीं रहेगी। वो बोलता हुआ बच्चों के रूम में आया तो मारिया को पुरसुकून सोया देखकर ठटक गया। वो आहिस्ता से उठकर बाहर आई तो मुर्तज़ा उसके बाजू से जकड़े कमरे में लाता, जोर से दरवाज़ा बंद करता और जानहाना अंदाज में उसकी तरफ मुड़ा। उसके गुस्से से सुर्ख होते चेहरे को देख हादिया को थोड़ा खौफ महसूस हुआ। नहीं हादिया, तुम हमेशा से मजबूत थी और तुम मजबूत ही रहोगी। अगर तुम आज इस शख्स के सामने कमज़ोर पड़ गई तो उन बच्चों को कभी भी ढाल नहीं बनोगी। वो दिल ही दिल में खुद को हौसला देने लगी और उसे खींचकर दीवार से लगाता उसके चेहरे पर झुका। तुमने ये सब करके अपनी शामत को आवाज़ दी है। आज की रात तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम्हारी ज़िंदगी भर तुम भूलोगे नहीं। और हाँ, मेरे बच्चों से दूर रहो, तुम उनकी माँ नहीं हो। अरे जिसने पैदा किया वो उनकी माँ ना बन सकी तो तुम क्या बनोगी? वो चिल्ला कर बोला, माँ बनने के लिए पेट से जन्ना काफ़ी नहीं होता। ये तो अल्लाह की देन होती है कि वो औरत के दिल में ममता भर देता है, और मेरे दिल में है। और इसी तरह बाप के दिल में शफ़क़त। मगर अफसोस, आप बाप होते हुए शफ़क़त पर अंदाज में पेश नहीं आ सकते अपनी औलाद से। आपके बेटे ने कैंटीन से कुछ खाने के लिए पैसे मांगे तो आपने इनकार कर दिया। हाँ मैं जानती हूँ,
آپ نے اس کی بھلائی کے لیے کیا ہوگا، مگر اس قدر سخت انداز میں کہ اس بات کو نرمی سے نہیں کہہ سکتے تھے تاکہ اس کو ہارٹ نہ ہوتا۔ پتہ ہے آپ میں اور میرے بھائی میں کوئی فرق نہیں ہے، کہتے ہیں بڑا بھائی باپ جیسا ہوتا ہے، مگر جانتے ہیں میری ماں اور میری 2 وقت کی روٹی بھی اس پر بھاری تھی۔ سہولیت سے بات کرتے شاید ہمیں اتنی بڑی بری نہ لگتی، مگر اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر انسلٹ کرتے ہوئے جب انہوں نے الگ ہونے کا کہا نا تو دل کو چبھی۔ میں جانتی ہوں انسانی رویے کس قدر تکلیف دیتے ہیں، اور کبھی کبھار یہی انسانی رویے زخموں کا مرہم بھی بنتے ہیں، مگر زخموں پر مرہم کسی کو ہی رکھنا آتا ہے۔ آپ کے بچے ہیں نا، وہ تو اگر محبت سے بات کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ وہ تلخ لہجے میں بولتی چلے گی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مرتضیٰ ساکت و جامد اسے دیکھے جا رہا تھا۔ تم اپنا لیکچر بند کرو اور مجھے تم سے کچھ بھی سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ پل کے بعد وہ پھر سے اکڑتے ہوئے بولا، مجھے آپ کو سکھانے کی بھی ضرورت نہیں، مگر جب تک میں یہاں پر ہوں آپ جو کچھ مرضی کر لیں، مگر میں ان بچوں کو ماں کا پیار ضرور دوں گی۔ وہ سرد لہجے میں بولی اور پھر جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ دوبارہ باہر آئی تو ندا اسے کافی باتیں سنائی، مگر اس نے ان کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر کے بعد ماریا اٹھی تو اس کو بھوک لے کر کھیل کھیل میں سکھانے لگی، اور وہ خوشی خوشی سب پکڑ رہی تھی۔ 2 بجے کے قریب زیرک بھی آ گیا تھا۔ اس نے ان دونوں کو دوپہر کا کھانا کھلایا۔ شام میں زیرک اسے ایکسائٹیڈ انداز میں پورے دن کی روادار سنا رہا تھا، اور پھر وہ اس کی ڈائری دیکھنے لگی۔ کل پیرنٹس میٹنگ ہے، اس نے نوٹس دیکھتے ہوئے چونک کر پوچھا۔ یا اور میم نے ڈیڈ کو انفارم کر دیا ہوگا، اور ڈیڈ بس فون پر ہی بات کرتے ہیں، کبھی نہیں گئے۔ وہ آہستہ سے بولا، کوئی بات نہیں، مما جائیں گی نا کل۔ وہ اس کی سلکی بالوں کو بکھیرتے ہوئے بولی تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ سچ؟ وہ ایکسائٹیڈ لہجے میں بولا۔ وہ مسکرا کر بولی تو اس کے گلے لگ گیا، اور اندر داخل ہوتے مرتضیٰ نے یہ سب سین حیرانگی سے دیکھا۔ گڈ آفٹرنون ڈیڈ۔ اس نے جلدی سے وش کیا تو وہ سر ہلاتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ پھر زیرک کا ٹیوٹر آ گیا تو وہ پڑھنے چلا گیا۔ اٹھ کر کمرے میں آئی تو مرتضیٰ ماتھے کو مسلتا صوفے پر ٹیک لگائے نیم دراز تھا۔ کیا میں ماما سے ملاؤں؟ اس نے پاس آ کر پوچھا۔ تمہیں مجھ سے اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنی مرضی کی مالک ہو، جو من میں آئے وہ کرو۔ اس پارٹ لہجے میں بولا۔ میں نے کہا ایک بار پوچھ لوں، ورنہ پھر غصہ چڑھے گا آپ کو۔ اور ویسے آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور آپ کو لگا ہوگا کہ میں مڈل کلاس گھرانے کی کوئی بیچاری سی لڑکی ہوں، اور آپ کی حرکت سے زیر ہو کر پریشان ہو کر ایک کونے میں بیٹھی رو رہی ہوں گی، تو ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ میں بہت مضبوط ہوں۔ وہ منہ بنا کر بولی، اچھا، اگر اتنی مضبوط تھی تو رات کو میرا حق لینے سے روک کیوں نہیں پائی؟ تم ایک کمزور سی لڑکی ہو، یہ تسلیم کر لو۔ میں ابھی بھی تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ اس کے دونوں بازو کو جگڑتے ہوئے اس کی کمر سے لگاتے ہوئے چبا چبا کر بولا، میں نے اعصاب کی مضبوطی کی بات کی ہے، اور عورت ہمیشہ جسمانی لحاظ سے مرد سے زیر ہو سکتی ہے، مگر جس عورت کے اعصاب مضبوط ہوں اس کو مرد کبھی ذہنی طور پر ہرا نہیں سکتا۔ اس پارٹ لہجے میں بولی، اسے بدتمیزی کہتے ہیں، اور میری پہلی بیوی بھی ایسے ہی تھی، تمہاری جیسی بد زبان اور بد فطرت دو کے پاس، بے وفا۔ وہ تنفر بڑے لہجے میں بولتا زور سے اس کے رخسار پر بائٹ کر گیا۔ وہ سسکاری بڑھتی نم آنکھوں سے اسے دکھنے لگی۔ میں اسے بد زبانی نہیں، حق بات کہنا کہتی ہوں۔ بد زبانی تب ہو اگر میں غلط ہوں۔ آپ کا کیا لگتا ہے عورت کوئی بھیڑ بکری ہے جس کو جس طرح باندھیں گے وہ کچھ بھی نہیں بولے گی؟ آپ کی مدر کو بھی شاید یہی لگا تھا۔ پورا دن انہوں نے مجھے کوسا، مگر کہ میں نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ میری بڑی ہیں، اور میں آپ کو بھی اگر غلط ہوئی نا تو کوئی جواب نہیں دوں گی، لیکن جب غلط آپ ہوں گے تو میں بولوں گی، اور آپ مجھے روک نہیں سکتے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نڈر انداز میں بولی، بہت خوب، تم واقعی مضبوط اعصاب کی مالک ہو، مگر میں تمہیں اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دوں گا۔ تم اس گھر سے جب جاؤ گی نا تو پاگل بن کے جاؤ گی۔ اس کے چہرے کے قریب چہرہ لاتے سرد لہجے میں بولا تو وہ ایک پل کے لیے کام سے گئی، مگر اس نے چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ پھر وہ اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ مزید 2 دن گزر چکے تھے، اور ہر رات اس پر ظلم ڈھاتا تھا۔ اس کی سسکیاں سن کر خود کو پرسکون محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ لڑکی نہ تو ٹوٹی اور نہ ہی بکھری، الٹا وہ خود بے سکون ہوتا جا رہا تھا۔ وہ آج ہوٹل میں بیٹھا حرام مشروب کو اپنے اندر انڈیل رہا تھا، اور وہ ہر سال اسی دن خود کو شراب میں ڈبو دیتا تھا۔ یہ وہ تاریخ تھی جب اس کی بیوی زوبیہ کو اس نے کسی غیر مرد کی باہوں میں دیکھا تھا، اور تب اس نے یہ پاس برس کی تو وہ ہٹ درمی سے اس کے سامنے ڈٹ گئی۔ وہ محض 23 سال کا تھا جب اس نے اپنی پسند سے زوبیہ سے شادی کی تھی، مگر شادی کے کچھ عرصے کے بعد اسے زوبیہ کی حرکتیں ناگوار گزرنے لگی۔ وہ جان بوجھ کر پارٹی میں مختصر لباس پہن کر جاتی، مگر وہ ان سب باتوں کے باوجود سے محبت کرتا تھا۔ پھر جب زیرک ہوا تو وہ خوشی سے پھولے نہیں سمایا، مگر زوبیہ کے لیے تو وہ ایک بوجھ تھا۔ وہ دن رات زیرک کے پیچھے پیچھے رہتا۔ پھر اس کے ساتھ جب زیرک 4.25 سال کا ہوا
तो दोबारा से ज़ोबिया प्रेग्नेंट हुई और ज़ोबिया उस बच्चे को गिराना चाहती थी, मगर उसकी धमकियों की वजह से गिरा ना सकी। और फिर उसने नन्ही सी मारिया को जन्म दिया। वो अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश था, लेकिन मारिया महज 2 महीने की थी। जब वो अपने फ्लैट पर पहुंचा तो वहाँ ज़ोबिया किसी और मर्द के बाहों में थी। उसके अंदर जैसे नफरत ही नफरत बढ़ गई। उसने वहीं खड़े खड़े उसे तलाक दे दी। फिर ज़ोबिया जाते जाते उसके दिल में शक पैदा कर गई कि मारिया शायद उसकी बेटी नहीं। वो मारिया के साथ साथ ज़ेरक से भी दूर होता चला गया और आज 2.5 साल गुजरने के बावजूद इस बात को भूला नहीं था। सर, राहत काफ़ी होगी, आपको घर छोड़ दूँ? ड्राइवर ने कहा तो वह मुश्किल लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकल गया। ड्राइवर उसे घर छोड़कर चला गया। वो लड़खड़ाते हुआ मुश्किल अंदर आया, वहीं सोफे पर मदहोश होकर सो गया। मारिया की सुबह से आज तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो पहले तो हल्का हल्का बुखार था, मगर अब बुखार काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गया था, जिसकी वजह से वो नींद बेहोशी में थी। वो कब से उसे ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही थी, मगर बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कितनी बार जाकर उसने कमरे में झाँका, मगर मुर्तज़ा अभी तक वापस नहीं आया था और निदा और नासिर भी किसी पार्टी में गए हुए थे। फिर एकदम से मारिया के जिस्म को झटके लगने लगे तो वो मुतौहिश अंदाज में बाहर भागी। लॉन्च में आई तो मुर्तज़ा ऊँधे मुँह सोफे पर सोया था। मुर्तज़ा उसके कंधे से पकड़कर उसे हिलाने लगी, मगर वह नींद में ही उसका हाथ झटकते हुए बड़बड़ाया और रुक फिर गया। उसने पास होकर उसे सीधा करना चाहा तो उसके अंदर अजीब नागवार सी बदबू महसूस हुई। वो लब भींचकर तासुब से दिखती वहाँ से पलटी और तेज़ी से अंदर आई तो ज़ेरक रो रहा था और मारिया की हालत बहुत ख़राब थी। उसने कांपते हाथों से मारिया को गोद में उठाया और ज़ेरक के साथ गेट पर आई तो गार्ड उसे देखकर चौंक गए। ड्राइवर कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। जी वो तो बड़े साहब और मैडम जी को पार्टी से लेने गया। गार्ड ने जल्दी से कहा कि यहाँ कोई रिक्शा टैक्सी मिलेगी। उसने लब खिंचलते हुए पूछा तो गार्ड ने नफ़ी में सर लाया। इसी वक्त बाहर हॉर्न सुनाई दिया। वो जल्दी से बाहर निकली और उस लड़की की मिन्नत की तो उसे पीछे बिठाता अस्पताल ले गया। और जब तक मारिया की तबीयत न संभली वहीं पर था और बमुश्किल मारिया को होश आया था। निदा के जिन जोड़ने पर वो हड़बड़ा कर उठा और निदा ने जो उसे बताया वो सुनकर जैसे उसका नशा भी उतर गया और सर थामे बैठे थे। और फिर सुबह फजर के वक्त जाकर साथ वालों का लड़का घर आया तो अस्पताल का पूछकर वहाँ पहुंचे। ज़ेरक दूसरे बेड पर सो रहा था और वो मारिया के पास बैठी थी। निदा लपक कर पास आई और चिटाक चिटाक निदा को चूमने लगी और साथ ही उसका शुक्रिया भी अदा किया, मगर वो उसके बाजू से खींचकर उसे बाहर लाया और ज़ोर से बेंच पर बैठकते उसके जबड़े खींचकर उसके चेहरे पर निगाहें काटी। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस लड़के से? वो बोला भी तो क्या था। वो बेयकीनी से उसे देखने लगी। बहुत अफसोस की बात है कि अपनी बेटी के बारे में एक बार भी आपने नहीं पूछा कि वो कैसी है, और सवाल भी उठा रहे हो तो मेरे किरदार पर। और इसका हाथ झटकते हुए गुस्से से बोलती उठकर खड़ी हो गई। मैंने जो सवाल किया है उसका जवाब दो। उस लड़के का तुम्हारे से क्या ताल्लुक है? उसके कंधों से दबोचे दहाड़ा था। उसने इर्द गिर्द देखा जहाँ लोग तमाशा देखने के लिए खड़े हो चुके थे। तमाशा मत बनाए, लोग देख रहे हैं। वो लब भींच कर बोली, आई डोंट केयर। मुझे कोई परवाह नहीं कौन क्या सोचता है क्या नहीं। तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारा क्या लगता था जिसको लेकर तुम आधी रात को यहाँ पर आई, वो भी मेरे बच्चों के साथ? वो चीख कर बोला, ठीक है, अगर आपको परवाह नहीं है ना तो मैं भी इस तमाशे को दी एंड कर ही देती हूँ। जब मेरा शौहर इन बच्चों का बाप नशे में धुत लाहौल में पड़ा था और मैं इसे हलाकर मिन्नत समाजत करी थी कि आपकी बेटी मरने के करीब है, तो टस से मस नहीं हुआ। तो मजबूरन मैंने उस लड़के की मिन्नत की। वो जब तक मारिया की तबीयत नहीं संभली इंसानियत के नाते यहाँ पर मौजूद था और उसका और मेरा इंसानियत का रिश्ता है। मैं समझती थी कि आपके अंदर सिर्फ बाप की ही शफकत नहीं है, मगर अफसोस हुआ कि आपके अंदर इंसानियत ही नहीं है। आपसे कम से कम आपका वो हमसाया बेहतर है। वो भी जवाबन चीख कर बोली तो वो साकित उसे देखता रहा और फिर उसे छोड़कर वहाँ बेंच पर बैठ गया। वो उससे ज़रा फासले बैठी सिसकियों से रो रही थी। फिर कुछ देर के बाद वो उठकर कमरे में चली गई। निदा और नासिर साहब ज़ेरक को लेकर वापस जा चुके थे, मगर मारिया को अभी डॉक्टर ने छुट्टी नहीं दी थी, तो वो दोनों वहीं पर थे। वो दोनों ही चुप थे। वो बेड पर बैठा उसी को देख रहा था जो उसकी बेटी के कराने पर भी मुस्तरबी होकर चुपकर बार बार माथा चूम रही थी। आई एम सॉरी। कुछ देर के बाद पास आकर मुश्किल बोला तो वो स्मार्ट चेहरे से उसे देखने लगी। 10 बजे के करीब डॉक्टर ने आकर मारिया को चेक किया और फिर से मेडिसिन देकर जाने के लिए कहा। वो दोनों मारिया को लेकर घर आ गए। फिर वो बच्चों के साथ रूम में ही मुस्तकिल शिफ्ट हो चुकी थी। उनकी शादी को 1 महीना हो चुका था, मगर दोनों के दरमियान अभी तक एक अजनबियत की दीवार खड़ी थी, जो कि उस रात के बाद मजबूत हो गई थी। वो मारिया को सुलाकर गुमसुम सी बैठती थी कि जब ही वो कमरे में आया और उसके पास आकर बैठ गया। मुझे मारिया की माँ ने बताया था कि वो मेरी बेटी नहीं है, और उसके बाद मैं बच्चों से दूर होता चला गया। वो आहिस्ता से बोला और फिर धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी के बारे में बताता चला गया। वो गुमसुम सी उसकी बातें सुन रही थी। उसे पहली बार शख्स पर तरस आया
अगर ऐसी ही बात थी तो DNA टेस्ट करवा लेते। वो भी छोड़े, क्या एक बार भी आपने सोचा कि हो सकता है वो औरत आपको जाते जाते बेसुकूनी देना चाहती हो, इसलिए झूठ बोल दिया हो? मुझे तो कहीं से भी नहीं लगा कि आपकी बेटी नहीं है। आपको पता है इसकी आंखें आप जैसी हैं, इसकी भवें आप जैसी हैं, खमदार, और उसके होंठों का कटाव आप जैसा है। आपने कभी इसे गौर से नहीं देखा। आपके बेटे से ज़्यादा इसमें आपकी झलक ज़्यादा है। वो औरत सिर्फ और सिर्फ आपको बेसुकून करने के लिए बात करके गई है, और आपने ऐसा ही किया। उसकी एक बेफ़ायदा बेमायनी बात की वजह से अपनी ज़िंदगी के इतने साल ज़ाया किए और अपने बच्चों को खुद से दूर कर दिया। चले एक पल के लिए मान भी लिया जाए कि वो आपकी बेटी नहीं, लेकिन एक इंसान के नाते एक बार सोचे तो सही, इस बच्ची का क्या कसूर है? मगर अफसोस, आपने उस औरत की नफरत में अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ा। वो अफसोस बड़े लहजे में बोली तो वह गर्व से आंखें मीच गया। मैं चाहकर भी इस धोखे से उबर नहीं पाया। मैं ऐसा नहीं था अगर मुझे ऐसा बना दिया गया, और मैंने अपनी ज़िंदगी को वहीं पर रोक दिया और इस हाथ से उसे उबर नहीं पाया। वो नम लहजे में बोला, तो कैसे उबरते हैं जब आपने कोशिश ही नहीं की? ज़िंदगी दूसरों के लिए जीने लगे तो बहुत पुरसुकून होती है। एक बार खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना सीख लें। देखिएगा आपके दिल के ज़ख्म भी बढ़ जाएंगे और आप इस हादसे को भी भूलने लगेंगे। नफ़रत को इतनी लाजिम नहीं होती कि इसकी वजह से आप अपने ऊपर खुशियों को हराम करते रहें। नफ़रत एक बेईमानी और बेफ़ायदा चीज़ है जिसे अगर आप चाहें तो दिल से निकाल सकते हैं। ये नफ़रत ही है जो हमारी सारी खुशियों को खा जाती है। वो संजीदगी से बोली तो उसे गहरी निगाहों से देखते हुए सर झुका गया। अगले दिन वो सुबह उठा और सीधा बच्चों के कमरे में आया तो ज़ेरक को टाई पहना रही थी। गुड मॉर्निंग डैड। ज़ेरक ने हैरत से उसे देखते हुए विश किया। गुड मॉर्निंग मेरा बच्चा। उसके माथे पर बूसा देते हुए बोला तो उसकी आंखें हैरत से खुशी में बदल गई। वो दिल ही दिल में शर्मिंदा सा हो गया। फिर उसने सोई हुई माया को चटाक चटाक चूमा तो नींद में मुंह बसोने लगी। क्या कर रहे हैं आप? वो बड़ी मुश्किल से अभी सोई है। हादिया ने उसे टोका तो पीछे हट गया। चलो जल्दी आ जाओ, आज बाप बेटा इकट्ठे नाश्ता करते हैं और फिर मैं स्कूल छोड़ देता हूँ। वो ज़ीरक से बोला और फिर वो दोनों बाहर निकल गए। वो भी उनके पीछे ही बाहर आ गई और उन दोनों को नाश्ता दिया। वो ज़ीरक से बातें करते नाश्ता कर रहा था और फिर ज़ीरक को स्कूल छोड़ने गया और पॉकेट से पैसे निकाल कर उसकी पॉकेट में डाले। किसी किस्म की जंक फूड मत खाना, ओके? उसके रुखसार को थपथपा कर बोला तो उसके गले लग गया। थैंक यू डैड। और नम लहजे में बोला तो मुर्तज़ा की आंखें भी नमी तैरने लगी। वो दिल ही दिल में खुद को कोसने लगा कि उसने उस नफ़रत के चलते कितनी छोटी छोटी खुशियों को खो दिया था। फिर वो वहीं से होटल चला गया। दोपहर में जब वो घर आया तो बच्चों के साथ खेल रही थी। वो मारिया को गोद में उठाकर प्यार करता सोफे पर बैठ गया। फिर काफ़ी देर तक वो बच्चों के साथ वहीं पर रहा, मगर निगाहें उस दुश्मन जान पर अटकी थी जो कि इस पर एक निगाह भी नहीं डालती थी। फिर कुछ देर के बाद ज़ीरक ने अचानक से कहा, डैड आपको पता है हमें छुट्टियाँ हो रही हैं, और पता है सब बच्चे कह रहे थे कि उनको अपनी नानों के घर जाना है, मगर मेरी तो नानो ही नहीं है। ज़ीरक अफसरदा लहजे में बोला, क्यों नहीं है? आपकी नानो बिल्कुल है, और हम कल आपकी नानो के यहाँ जाएंगे। वो हादिया की तरफ देखते हुए बोला जो चौंक कर से देख रही थी। अगले दिन उन्हें लेकर हादिया के घर पहुंचा तो सकीना ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था और उसकी भाभी और भाई भी वहाँ मौजूद थे। हादिया ने एक दिन पहले ही सकीना को सारी सच्चाई बता दी थी तो इसीलिए सकीना ने इस बात पर रिएक्ट नहीं किया था, मगर हादिया की भाभी को वही मालूम हुआ तो वो तंदी अंदाज में उसे देखने लगी। अच्छा मैं भी कहूँ, इतने अमीर शख्स ने शादी का फैसला क्यों किया? इससे मतलब तलाक याफ्ता था इसलिए तुमसे शादी की, यानी बच्चों के लिए आया चाहिए थी। हादिया की भाभी ने कड़वे लहजे में कहा तो मुर्तज़ा ने नागवारी से उस औरत को देखा। माफ़ कीजिएगा भाभी, हादिया आई नहीं मेरे घर की मालकिन है और मेरे बच्चों की माँ है, और हाँ बहुत जल्द मैं अपनी जायदाद में से 50% इसके नाम करने वाला हूँ ताकि किसी भी किस्म की इसे इनसिक्योरिटी फील ना हो। आपको शायद मालूम नहीं, मेरे बच्चों की माँ ने इन्हें यूं ही छोड़ दिया था, और हादिया ने इन्हें बताया कि माँ का प्यार क्या होता है और ममता क्या है। मेरे बच्चों को माँ होने के नाते वो मेरे बच्चों के फैसले वैसे ही ले सकती है जैसे मैं ले सकता हूँ। वह हादिया की तरफ देखते हुए मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हुए बोला तो सकीना की आंखों में खुशी के आंसू झलक उठे। हाँ बेटे मुझे पता है, हादिया ने बच्चों से बहुत मोहब्बत की है, और फिर क्या हुआ, अब शादीशुदा थे। असल इज्जत और एहतराम तो रिश्ता होता है और इसमें छोटी मोटी खामियों को इग्नोर कर दिया जाता है। सकीना ने अपनी चादर से आंसू साफ करते हुए कहा, और फिर कुछ देर बैठने के बाद वो वापसी के लिए उठा। डैड हमें नानों के घर रह नहीं सकते क्या? ज़ीरक ने पूछा। बिल्कुल रह सकते हैं, लेकिन आज वापस जाते हैं, फिर किसी दिन आ जाएगा पूरी तैयारी के साथ। वो बोला तो ज़ीरक का चेहरा खिल उठा। फिर वो लोग इजाज़त लेकर घर के लिए निकल गए। घर पहुंचे और फिर मुर्तज़ा कपड़े चेंज करने के लिए कमरे में आया और कुछ देर तक वो टॉक शो देखता रहा। फिर वो उठकर बच्चों के कमरे आया तो बच्चों सोए हुए थे
और हादिया मारिया کے ساتھ اس کے بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیٹھ کر کنارے پر ٹکتا دونوں ہاتھ دائیں بائیں رکھتا اس کے چہرے پر جھکا اور آہستہ سے اس کے رخسار کو لبوں سے چھوا تو نیند میں ہی کھسمسا کر سیدھی ہوگی۔ وہ محبت باش نظروں سے دیکھتا اس کے چہرے کے ہر نقش پر اپنے لب رکھتا چلا گیا۔ اس کی بڑھتی شدتوں سے وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور اسے اپنے قریب دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں۔ اٹھ کر کمرے میں چلو یا اٹھا کر لے جاؤں، اس کے نازک نوز لبوں کو چھوتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا۔ کیوں جاؤں آپ کے کمرے میں؟ اب لگتے کیا ہے میرے؟ وہ منہ بنا کر بولی۔ تمہاری ان شیطان بچوں کا باپ ہوں، جتنا پیار ان کو دیتی ان کا 50% ان کے معصوم باپ کو بھی دے دو۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے بولا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے، اب جائیے یہاں سے، مجھے نیند آتی ہے۔ وہ کہتی ہوئی کروٹ بدلتی ماریا سے لپٹ کر آنکھیں موند گئی۔ وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا اور پھر تھوڑی ہی دیر وہ اس کے ساتھ لیٹتا اسے گلے لگا گیا۔ اس کی حرکت پر وہ سٹ پٹا کر پیچھے کو دھکیلنے لگی تو اس کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے خود پر گراتے، اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کے نرم ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے گیا۔ وہ سٹ پٹا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی مگر اس کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر جیسے جیسے اس نے چھوڑا تو وہ گہرے گہرے سانس بھرتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی، اس کے گرد باہوں کا حصار بناتے آنکھیں موند گیا۔ چھوڑے مجھے، زہرک اٹھا تو کیا سوچے گا؟ چر کر بولی۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ چلو میرے ساتھ کمرے میں، کیوں میرا دل تمہاری شدت سے چاہ رہا ہے۔ وہ اس کے ماتھے پر نرمی سے لب رکھتے ہوئے آہستہ لہجے میں بولا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، اور آپ کی چاہت کب سے بننے لگی میں؟ آپ کو تو صرف مجھ سے ہوس پوری کرنی تھی اور انتقام لینا تھا۔ ایک دم سے آپ مجھ پر مہربان کیوں ہونے لگے ہیں؟ یہاں تک کہ میرے اپنوں کے سامنے اچھا بنے کا ٹانگ کر رہے ہیں۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولی۔ ایسی بات نہیں ہے میری جان، یار سچ میں تمہیں دل و جان سے چاہنے لگا ہوں۔ اس سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے آپ کی باتوں پر رتی بھر بھروسہ نہیں، اور جو کچھ آپ میرے ساتھ کر چکے ہیں نا، اس کے بعد مجھ سے یہ بات کہیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ پر بھروسہ کروں گی۔ ہمارا رشتہ اب پہلے جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دیجیے، کیونکہ آپ میری نظروں سے اس دن بہت گر گئے تھے جس دن آپ نے مجھ پر شک کیا، میرے کردار کو مشکوک کرنا چاہا، لوگوں کے سامنے میرا تماشا بنایا۔ اور جو انسان نگاہوں سے گر جائے نا، وہ انسان دل سے بھی اتر جاتا ہے۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی۔ یار ایسا مت بولو، میری دھڑکن رک جاگی تمہاری نفرت کے خیال سے۔ میں نے جو بھی اس دن کیا، ہاں بہت غلط کیا، لیکن تم یہ بتاؤ، ایک شخص جو پہلے سے ہی دھوکہ کھا چکا ہو، وہ چلتے اعتبار کیسے کر سکتا ہے؟ ڈر گیا تھا یار، پلیز معاف کر دو مجھے۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بولا اور اس کی آنکھوں کے کنارے سے آنسو گرنے لگے اور وہ خود بھی رو رہی تھی۔ اسے پہلو میں گرائے نرمی سے اس کے آنسو کو اپنے لبوں سے چلنے لگا۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ پوری رات وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سو پایا تھا۔ اگلی صبح وہ روٹین کے مطابق سارے کام نپٹانے کے بعد ہوٹل پہنچا۔ پورا دن اس کا یوں ہی گزرا۔ رات کو آج کافی لیٹ کر آیا اور اس کی طبیعت بھی کچھ بوجھل سی تھی۔ وہ اپنی کن پٹیوں کو مسلتے ہوئے لاؤنج میں ہی بیٹھ گیا۔ کیا ہوا، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ پاس ہی اس دشمانے جان کی آواز سنائی تھی تو اس نے اپنے دکھتی آنکھوں کو دبا کر اس کی طرف دیکھا۔ ہادی اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر دھک سے رہ گئی۔ کچھ نہیں، وہ ہلکا سا بخار تھا، میڈیسن لوں گا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ بولتا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور ایک دم سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا۔ وہ لڑکھڑایا تو وہ جلدی سے اسے تھام گئی، مگر ایک دم سے اسے جھٹکا لگا کیونکہ اس کا جسم آگ کی مانند تپ رہا تھا۔ وہ بمشکل چل رہا تھا اور ہاتھ بے چین سی انگلیاں چٹکاتی اسے جاتے ہوئے دکھ رہی تھی۔ پھر وہ کچن کی طرف پڑی، اس کے لیے جوس اور میڈیسن لے کر کمرے میں آئی تو وہ شوز سمیت ہی اوندے منہ بیڈ پر لیٹا تھا۔ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی اور اس پر جھکتے اسے پکارنے لگی تو بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر وہ جھک کر اس کے شوز اتارتی اس کو اٹھا کر جوس پلانے لگی۔ وہ چپ چاپ اس کے ہاتھوں سے جوس پی رہا تھا۔ یہ لیں میڈیسن کھائیں، آپ کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ مجھے نہیں کھانی۔ کیوں، وجہ؟ اس کی بات پر چڑ کر بولی۔ کیونکہ مجھے ٹھیک نہیں ہونا، اگر ٹھیک ہو گیا تو تم میرے پاس سے چلی جاؤ گی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے ہوئے مدہوش لہجے میں بولا۔ لگتا ہے بخار کا اثر دماغ پر ہو گیا ہے۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ نہیں، یہ تو محبت کا اثر ہے۔ تمہاری محبت نے میرے دل کو اس قدر تمہارا اسیر کر دیا ہے کہ تمہاری بے رخی مجھے مار رہی ہے۔ اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکائے بمشکل بول پا رہا تھا اور اس کی بات پر اس کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اچھا، میں کہیں نہیں جاؤں گی، پلیز میڈیسن کھا لیں۔ وہ اپنے کانوں میں سختی سنتی دھڑکن کو بمشکل سنبھالتے ہوئے بولی۔ وعدہ؟ وہ اپنی ہتھیلی پھیلا کر بولا تو اس نے اپنا نرم و نازک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا اور ہلکا سا دبا کر اسے لبوں سے لگاتا چپ چاپ میڈیسن لے کر لیٹ گیا۔ اس کے پاس بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی۔ کچھ دیر میں وہ گہری نیند میں جا چکا تھا مگر ہاتھ ابھی بھی اس کے مضبوط سی سامنے اپنے سینے پر رکھے تھے، گویا اگر چھوڑا تو کہیں وہ بھاگ نہ جائے۔
وہ گہرا سانس بھرتی اس کے برابر میں لیٹ گئی۔ رات کے آخری پہر پیاس کی شدت سے مرتضیٰ کی آنکھ کھلی تو اپنے قریب اس دشمن جان کو دیکھ جیسے سانسیں تھم گئی۔ وہ بے اختیار جھکتا اس کے لبوں کو نرمی سے اپنی دسترس میں لے گیا۔ اس کی شدتوں سے وہ ہڑبڑا کر اٹھی اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلنے لگی، مگر اس کے دونوں ہاتھوں کو جگڑ کر اس میں مزید جھک گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسے چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا۔ وہ خشمگین نگاہوں سے دیکھتی اٹھ کر اپنے بال سمیٹنے لگی، مگر اس کے ہاتھ پکڑے نفی میں سر ہلاتے اس کے بال سے کینچر سے لے کر سیدھے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس کے بالوں کو کھول کر ان میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ پھر اس کی بڑھتی گستاخیوں سے وہ مدہوش ہونے لگی۔ سر بچے اٹھ جائیں گے، مجھے انہیں جا کر دیکھنا ہے، وہ آہستہ سے بولی تو مرتضیٰ نے سر اٹھا کر اسے سنجیدگی سے دیکھا۔ سر کیا ہوتا ہے؟ مرتضیٰ بولا کرو مجھے بیوی، اس کے ناپ پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ مگر آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ کو سر بولوں، وہ منہ بنا کر بولی۔ تب اگر میں نے کہا تھا تو اب بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ بیوی، اور تم باتیں کیوں کرتی ہو اتنی، مجھے میرا کام کرنے دو، وہ کہتے ہوئے اس پر جھکتا اپنی شدتیں برسانے لگا۔ مرتضیٰ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتے ہوئے وہ بولی۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور تم پاس رہو گی تو ٹھیک ہی رہوں گا، وہ گمبھیر لہجے میں بولتا اس پر اپنا حق جتاتا چلا گیا۔ وہ پوری رضامندی سے اسے خود سپردگی دے چکی تھی۔ پھر صبح جب آنکھ کھلی تو وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ کیا یار بیوی، صبح صبح کرنٹ مار رہے ہو، وہ نیند میں بولتا اسے کھینچ کر پھر سے اپنی باہوں میں بڑھ گیا۔ چھوڑیے مجھے، 7 بج گئے، مجھے بچوں کو اٹھانا ہے اور آپ کی وجہ سے میری نماز بھی رہ گئی، وہ جھنجھلا کر بولی تو اٹھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے اسے محبت باش نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ بیوی میں کیا کہہ رہا ہوں، آج بچوں کو چھٹی کروا دیتے ہیں اور اپنا رومانس پھر سے، خبردار اگر آپ نے ایسا سوچا بھی تو، پوری رات جی نہیں بڑھا، وہ بھی اختیاری میں بولی، مگر پھر جلدی سے اپنے دانتوں تلے زبان کو دباتی اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ تم سے جی کیسے بڑھ سکتا ہے میری جانم، ارے تم جی بھرنے والی چیز ہو کیا، تم تو مدہوش کرنے والی چیز ہو، وہ خمار الود لہجے میں بولا۔ اچھا بس کر دیجیے، اس عمر میں رومانس اچھا نہیں لگتا، وہ منہ بنا کر بولی تو اس نے آنکھیں سکیر کر اسے دیکھا۔ مطلب کیا ہے اس عمر سے، تمہارے نزدیک میں بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ خشمگین نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ تو کیا نہیں ہے، ہمارا بیٹا 1-2 سال تک آپ کے برابر کھڑا ہو جائے گا، اور میں تو آپ سے اتنی چھوٹی ہوں، وہ منہ بنا کر بولی تو محبت باش نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ پھر وہ جلدی سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی کے متعلق سوچتے آنکھیں موند گیا۔ 1 سال بعد ہاسپٹل کے کوریڈور میں وہ ادھر ادھر گھومتے اپنی جان کو ہلکان کر رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد لیبر روم سے نرس باہر آئی۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، اس نے پاس آ کر کہا تو وہ نم آنکھوں سے مسکرا دیا۔ واؤ ڈیڈ، میں بڑا بھیا بن گیا ماریا کا، زیرک نے ایکسائٹڈ انداز میں کہا تو بے اختیار مسکرا دیا۔ کچھ دیر بعد ہادیہ کو لیبر روم میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہ بیٹی کو باہوں میں بڑھ کے اس کے پاس آیا تو مسکرا دی۔ پھر اس نے زیرک کو اسے تھمایا اور وہ گود میں لیے اس سے باتیں کر رہا تھا، اور ماریا بھی منہ سوڑتی اسے جھولی میں ڈالنے کو کہہ رہی تھی۔ وہ دونوں نم آنکھوں سے اپنی زندگی کی بہاروں کو دیکھنے لگے۔ تھینک یو میری زندگی میں آ کر اتنی خوشیاں پڑ دینے کے لیے، میری خزاں کی رتوں کو بہاروں میں تبدیل کر دینے کے لیے، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے نم لہجے میں بولا تو مسکراتی ہوئی اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسائے اس کے کندھے پر سر رکھتے آنکھیں موند گئی۔